جج ہمایوں دلاور کی عدالت سے ان کا کیس دوسری عدالت منتقل کیا جائے اور اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ اب اس کے بعد توشہ خانہ کیس جو لٹکتی تلوار ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے، اس پر اثرات کیا ہونے ہیں، اس کے قانونی نکات کیا ہیں، اس پر مفصل گفتگو کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آفیشل سیکرٹ ایکٹ سے متعلق جو ترامیم ہیں سینٹ میں لے کر جس کو خاصا شور شرابہ رہا ہے، یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے کیا، اس میں جو ترامیم کی گئی ہیں ان کا مقصد کیا ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کیا 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ یہ بہت سے سوالات ہیں جو پاکستان کے عوام جاننا چاہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش بھی کریں، اور ایک معاملہ جو سدا بہار ہے پچھلے کئی ہفتوں سے، نگراں وزیر اعظم کون ہوگا؟ اسلم بھوتانی صاحب کا نام بھی آ رہا ہے، حفیظ شیخ صاحب کا نام بھی آ رہا ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام بھی آ رہا ہے۔ کیا چھانٹی واقعتاً ہو چکی ہے یا ابھی اور مزید نام بھی آئیں گے؟ اس پر مفصل بات کریں گے۔ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر قانون ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جسٹس صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ کی طرف آئیں گے۔ ارشاد صاحب بریفلی آپ کمنٹ کر دیں، آج یہ جو فیصلہ ہے اس کو بڑا ریلیف کہیں گے، صرف ریلیف کہیں گے، یا چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے جزوی ریلیف کہیں گے؟ یہ بالکل جزوی ریلیف ہے۔ صرف اتنی بات سن لی گئی ہے کہ یہ جو اس کیس کو قابل سماعت ہونے کا قرار دیا تھا جسٹس جو سیشن جج ہیں ہمایوں دلاور صاحب، وہ دوبارہ سن لیں، وہی جج سن لیں۔ بیسک پلی تو یہ تھی کہ چونکہ تعصب اس جج کا واضح ہو چکا ہے اور وہ فیصلہ جلدی میں دینا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے بنیادی ریلیف تو یہ مانگ رہے تھے کہ اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے۔ وہ بات نہیں مانی گئی، ٹرائل کو بھی نہیں روکا گیا، حالانکہ ان کا حق دفاع ختم کر دیا گیا، ان کو گواہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اس کے باوجود بہرحال اتنا ریلیف دیا ہے کہ آپ دوبارہ کیس کو وہ سنیں، ایک دن کا ریلیف ان کو مل گیا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے اس حوالے سے ہم جسٹس شائق عثمانی صاحب سے پوچھتے ہیں، وہ اس بارے میں بتا سکیں گے کہ شائق عثمانی صاحب، یہ جو ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ وہی جج حق سماعت کا فیصلہ کرے گا جو پہلے فیصلہ کر چکا ہے، تو یہ ریلیف ہے یا بس شلجموں سے جو مٹی جھاڑنے کی بات ہوتی ہے یہ وہی ہے؟ دیکھیے، اس کیس میں جو کوشش ہے جی پی ٹی آئی کی، وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ کیس نہ کمپلیٹ ہو، جی، اور کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر یہ کیس کمپلیٹ ہو گیا جی اور حتمی نتیجے تک پہنچا تو اس صورت میں ان کے ڈسکوالیفیکیشن کا اندیشہ ہے۔ جی، تو اس وجہ سے وہ کوشش یہ کریں گے کہ اس پر جتنا ڈیلے کر سکیں کر سکیں، ٹھیک، اور اسی وجہ سے انہوں نے اتنی درخواستیں فائل کی۔ جی جی لیکن مین چیز اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس بھی 2 چیزیں تھیں۔ جی ایک تو یہ کہ ان کا دفاع کا جو رائٹ ہے اس کو کم کر دیا گیا، جی دوسرا یہ کہ وہ جج کو ریکیوز کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جی وہ کامیاب نہیں ہوا۔ تو اب وہ دونوں چیزیں لے کے گئے، ان کے پاس گئے، جی تو وہ ہائی کورٹ نے تو یہ فیصلہ جو، اور تیسری بات یہ تھی کہ وہ جس طریقے سے یہ کیس چلایا جاتا تھا اس کو وہ پسند نہیں تھا ان کو، کیونکہ ان کے نظر میں ان کو وہ سب حقوق نہیں مل رہے تھے ایز اے ڈیفینس، ایز اے ایکیوز، جو کہ ملنے چاہیے۔ جی جی اچھا یہ تو ختم کریں گے۔ تو اب یہ ہوا یہ کہ جہاں تک کہ ان کا یہ تھا کہ ان کو وہ رائٹس نہیں ملے، تو اس کا ازالہ یہ ہوا کہ کورٹ نے یہ کہا کہ آپ اس کو دوبارہ ٹرائل کریں، ٹھیک، تو یہ ایک قسم کا ڈیمانڈ کر دیا گیا۔ صحیح، تو وہاں تک تو کو کافی مدد ملتی۔ ٹھیک، دوسری بات یہ تھی کہ وہ جج کو چینج کر دیا جائے، اس کو نہیں مانے وہ، تو یہ کیس جائے گا دوبارہ اسی جج کے پاس۔ تو یہ سب اب دیکھنے کے بعد یہ صاف ظاہر ہے کہ ریلیف تو ملا، ڈیلے تو ہو گیا، یہ سینس کہ اب یہ ٹرائل چلے گا، ٹائم لگے گا، شاید 1 مہینہ گزر جائے، الیکشن کب ہوں گے یہ پتہ نہیں، ڈیلے ہو جائے گا۔ اچھا، یہ مقصد کا تھا ان کا۔ جی جسٹس صاحب
جیسے اب سوال یہ ہے کہ آج جو فیصلے آئے ہیں اس میں تو کیس کی مینٹینیبلٹی ہے جس کو صبح 8 بجے ہمایوں دلاور صاحب سنیں گے. دوسرا جو حق دفاع ہے اس پہ کوئی سٹے آرڈر نہیں آیا ہے. اگر کل وہ مینٹینیبلٹی کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ حتمی ٹرائل لے لیتے ہیں اور اس حتمی دلائل لے لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا وہ فیصلہ دے سکیں گے، یا جب تک حق دفاع سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی ڈیسیژن نہیں آ جاتا اس وقت تک ٹرائل کورٹ فیصلہ نہیں کر سکتی؟ نہیں دیکھیے، وہ ریمانڈ تو اسی وجہ سے ہوا ہے نا کیونکہ ان کو حق دفاع نہیں دیا گیا. جی وہ جب حق دفاع ان کو نہیں دیا گیا تو ریمانڈ اسی وجہ سے کیا ہے. تو اس کی وجہ سے اب ان کا دوبارہ ٹرائل ہوگا جی اور ٹرائل ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ اسی نتیجے میں پہنچے جس سے پہلے پہنچ گئے. اچھا یعنی کوئی ریلیف نہیں ملا، صرف یہ ڈیلے ہو گیا جو کہ ان کا مقصد. اچھا جیسے صاحب یہ فرمائیں کہ کیا کسی ملزم کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ کیس کو ڈیلے کرنے کے لیے جس جج پر چاہے اعتراض کر دے اور مرضی کا جج چاہے تو کیا یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ تو پھر ہر جج پر اعتراض ہوتا رہے گا اور وہ پیچھے ہٹتا رہے گا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اعتراض ہو جائے کسی جج پر تو اس کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے یا وہ خود بھی یہ فیصلہ کرے کہ مجھے یہ کیس سننا چاہیے نہیں سننا چاہیے؟ دیکھیے، جب کسی جج کے پر اعتراض ہوتا ہے جی تو وہ رائٹ اس جج کا ہوتا ہے کہ اس اعتراض کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے. جی اگر وہ نہیں ایکسیپٹ کرتا تو اس کو پورا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کو سنے. ٹھیک ہے. جی اچھا، جیسے صاحب آپ نے کہا کہ ٹرائل دوبارہ ہوگا، اگر یہ مینٹین کرتی ہے عدالت تو جو ابھی تک پروسیڈنگ ہو چکی ہیں کیا وہ پروٹیکٹیو نہیں ہیں؟ نہیں، وہ پروسیڈنگ تو ختم ہو گئی نا. اب یہ ریمانڈ ہو گیا، دوبارہ شروع سے ٹرائل دوبارہ ہوگا. پروسیکیوشن اپنا کیس پریزنٹ کرے گا دوبارہ اور اس کے بعد وہ ڈیفینس اکیوز جو ہے اس کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا. تو وہ ساری پروسیجر ساری کارروائی دوبارہ ہوگی. نہیں لیکن اپنا عثمانی صاحب کل جو جناب ہمایوں دلاور صاحب ہیں انہوں نے ایک تو چیئرمین پی ٹی آئی کو طلب کیا ہے ذاتی طور پر، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے وکلاء سے کہا ہے کہ آپ حتمی دلائل بھی کل ہی دیں گے، یعنی پہلے حق سماعت کا میں فیصلہ کروں گا پھر حتمی دلائل سن کے فیصلہ کر دوں گا. اس نے تو یہ انٹرپریٹ کیا ہے فیصلے کو. دیکھیے، انہوں نے تو ابھی یہ جو ہائی کورٹ کا آرڈر آیا ہے جی یہ ان کے اس آرڈر سے بعد میں آیا ہے. جی تو اس پہ اثر وہ ان کا آرڈر تو بیکار ہو گیا نا. اچھا اب تو ان کے آرڈر کی کوئی ویلیو نہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی اب ٹھیک ہے. اب حتمی دلائل کے لیے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کو پابند نہیں کر سکتے کہ وہ کل ہی حتمی دلائل دیں. نہیں حتمی دلائل تو نہیں ہوں گے نا. اب تو ٹرائل ہوگا دوبارہ ٹرائل ہوگا. ٹرائل ہوگا. حتمی دلائل سے تو معاملہ ختم ہو گیا. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ عثمانی صاحب، آپ کے وقت کا